بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وأصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی، جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، قربانی کی آمد ہے، حج کا سیزن بھی ہے، جانوروں کی خریداری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ محنتیں، یہ کاوشیں، یہ نیکیاں اپنی جناب میں قبول و مقبول فرمائے۔ پہلی بات یہ ہے، گوشت ہم سارا سال کھاتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ کچھ غریب گھرانے یقیناً ایسے ہوتے ہوں گے جن کو شاید گوشت میسر نہ آتا ہو اور وہ صرف قربانی پہ کھاتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر ایک ہی دن میں لاکھوں کروڑوں جانور کیوں کٹوا دی؟ پھر جو پوری دنیا میں لوگ قربانی کرتے ہیں
جسے ہم اضحیہ کہتے ہیں، یہ الگ ہیں، اور لاکھوں افراد جو حج پہ ہدی کرتے ہیں وہ الگ ہیں، اور گوشت کی اتنی وہاں کھپت بھی نہیں ہو پاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حاجی کے ساتھ اس قربانی کو لازم قرار دے دیا ہے۔ وہ اس وقت تک احرام نہیں کھولے گا، بال نہیں کٹائے گا جب تک قربانی نہیں کرے گا، لیکن وہ حج کا حصہ ہے، اس لیے اللہ نے دونوں کے نام بھی الگ الگ رکھے ہیں۔ حاجی والی قربانی کو ہدی کہا اور بغیر حاجی والی قربانی کو اضحیہ کہا۔ اسی کی وجہ سے ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، یعنی قربانی والی عید۔ یہ دو الگ الگ قربانی ہیں۔ ایک مسئلہ کثرت سے پوچھا جاتا ہے کہ آیا جو بندہ حج پہ گیا ہے اسے پیچھے اپنے پاکستان میں، لاہور میں، کراچی میں، جہاں سے وہ گیا ہے، اپنے علاقے میں پیچھے اس کو قربانی کرنی ہے یا وہی قربانی کافی ہے جو وہ حج پہ کرے گا؟ یہ اکثر سوال ان دنوں میں پوچھا جاتا ہے۔ اگر تو پوری کی پوری فیملی حج پہ گئی اور پیچھے گھر میں کوئی بھی نہیں بچا اور تالا لگا ہوا، حتیٰ کہ جو بچے تھے وہ بھی چلے گئے، حج پہ ہی گئے، تو وہ سب کی طرف سے وہ قربانی وہاں کریں گے جسے ہدی کہا جاتا ہے، اور یہاں والی قربانی جو اضحیہ ہے وہ نہیں کرے گی، کیونکہ پوری فیملی وہاں جا چکی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے گھر میں سے ایک دو افراد حج پہ چلے گئے، یعنی ابا چلا گیا، اماں چلی گئی، یا ابا چلا گیا ساتھ کوئی بیٹا یا بیٹی لے گیا، وہ دو قربانیاں تو حج کی وہاں کریں، وہ حج کا حصہ ہے، لیکن پیچھے گھر والوں کو وہ قربانی کا یا تو بکرا یا کم از کم گائے میں کوئی حصہ جسے آپ پتی کہتے ہیں وہ دے کے جائے کہ وہ لوگ وہ یہاں قربانی کریں۔ وہاں والی قربانی یہاں والی قربانی کو کفایت نہیں کرے گی، وہ حج کا حصہ ہے، وہ تو آپ نے کرنی ہے۔ دوسرا سوال ایک کثرت سے اٹھتا ہے، وہ یہ اٹھتا ہے کہ یہاں جو بندہ قربانی کرتا ہے وہ کتنے لوگوں کو کفایت کرتی ہے؟ ایک گھر کا سربراہ اگر وہی کمانے والا ہے اور باقی سارے افراد اسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، نہ ان کا کوئی ذریعہ آمدنی ہے اور نہ ان کی کوئی جاب ہے، نہ ان کا کوئی بزنس ہے، سارے بس ابا پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ابا جو کچھ کما کے لاتا ہے اپنے بزنس سے یا جاب سے، ساری فیملی اسی سے کھاتی ہے، تو وہ ابا ایک بکرا جو کرے گا وہ اس کی پوری فیملی کی طرف سے ہوگا، چاہے وہ بکرا کرے چاہے وہ گائے میں کوئی حصہ رکھے، وہ سارے گھر والوں کی طرف سے ہو۔ اس کو نیت بھی کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ میرے چھوٹے بیٹے کی، جس طرح عام طور پہ قربانی میں جو گائے میں حصے دار ہوتے ہیں اس کے نام لکھ لیے جاتے ہیں اور ذبح سے پہلے پڑھے جاتے ہیں، اس گھر کے سربراہ کو وہ نام پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ جب سربراہ کی حیثیت سے قربانی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ سب کو کفایت کر دے گا جو بھی اس گھر کے اندر اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ ہاں اگر کمائی الگ الگ ہے، بھلے ایک گھر میں رہتے ہیں لیکن ایک بیٹا کمشنر ہے، ایک بیٹا سمجھو پولیس میں ہے، کوئی دوسرے محکمے میں،
ایک بیٹا کسٹم میں ہے، ایک بیٹا ڈاکٹر ہے، رہتے ایک گھر میں ہے، بڑا سا گھر ہے، تو ان میں سے وہ ہر بیٹا الگ الگ قربانی کرے گا. پھر وہ بیٹا جو قربانی لائے گا اس کی فیملی کو وہ کفایت کرے گا، یعنی ڈاکٹر کی بیوی کو ڈاکٹر کے بچوں کو، کمشنر کی بیوی کو کمشنر کے بچوں کو، اور اسی طرح دوسرا جو کسٹم میں ہے اس کو، اس کی بیوی، اس کے بچے، وہ سارے اس میں آئے. تو جو ذرائع انکم جتنے گھر کے اندر ہیں، اب یہ دوسری بات ہے کہ کمانے والے تو سارے ہیں، لیکن ان کی کمائی اتنی نہیں ہے کہ وہ قربانی کر سکے، پھر کسی پر بھی فرض نہیں ہے. لیکن یہ فارمولہ نہیں ہے کہ قربانی اس پر فرض ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے. یہ احناف نے فارمولہ دیا جو قرآن و سنت کے بالکل منافی ہے، کہ قربانی اس پر فرض ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے. ہرگز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری زندگی ایک سال بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری زندگی ایک سال بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، لیکن آپ نے پوری زندگی جو مدینے کی آپ نے گزاری ہے، جب سے قربانی فرض ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آپ نے آخری وقت تک کوئی سال قربانی سے ناغہ نہیں کی. زکوٰۃ ایک سال بھی نہیں دی اور قربانی ایک سال بھی نہیں چھوڑی. یہ فارمولہ تو نہ ہوا. یہ بات ہی غلط ہے کہ زکوٰۃ اس پر، قربانی اس پر فرض ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے. یہ بالکل بات غلط ہے اور قرآن و سنت کے صریحاً خلاف. ٹھیک ہے لوگ مسلکی پابندیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے بندو مسلکی طریقہ کار اور مسلکی دائرے کو اور مسلکی پٹے کو اپنے گلے میں اتنا تنگ نہ کر دو کہ قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے، قرآن و سنت کو دیکھتے ہوئے، قرآن و سنت کو سمجھتے اور جانتے ہوئے پھر بھی تم وہاں تک نہ جا سکو. وہ پٹا اتنا تنگ ہو، وہ رسی اتنی چھوٹی ہو. یہ ظلم نہ کرو. ٹھیک ہے آپ جو کہلوانا چاہتے ہو کہلواؤ، حنفی کہلاؤ، شافی کہلاؤ، مالکی، جو مرضی کہلاؤ، لیکن جب قرآن حدیث آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کے ایمان کا تقاضا ہے اس وقت مسلک کو قربان کریں، اس وقت مسلک کو قربان کریں. یہی تو آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ یہی تو، یہ قربانیاں، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکاتیں اللہ نے رکھی کیوں ہیں؟ یہ صرف ثواب نہیں دیتی، آپ کے لیے آزمائش اور امتحان بھی ہوتا ہے. مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب نماز تو پڑھی جا رہی ہے، اس میں امتحان کیا ہے؟ امتحان یہ ہے کہ اللہ یہ نوٹ کر رہا ہے کہ آپ کس طریقے کی نماز پڑھ رہے ہیں. آیا وہ طریقہ جو میں نے اپنے پیغمبر کے ذریعے تم تک پہنچایا ہے، یا تمہارے کوئی مفتی، تمہارے کوئی امام جس کو تم نے امام بنایا ہے؟ ہم نے امام نہیں بنایا، تم نے بنایا. آیا اس کا یہ ایک امتحان ہے. آپ حج کر رہے ہیں، آپ کو حج کا ثواب ملنا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی امتحان ہے کہ آپ حج میں کون سا طریقہ اختیار کیے ہو. کتنے لوگ ایسے ہیں مینا میں جا کے نمازیں جمع نہیں کرتے، حالانکہ عرفات میں جا کے نمازیں جمع نہیں کرتے، حالانکہ رسول اللہ نے نمازیں جمع کی. کتنے لوگ مینا میں نماز قصر نہیں کرتے، عرفات میں بھی قصر نہیں کرتے، حالانکہ اللہ کے رسول نے قصر کی. اب کوئی پوچھے، جب آپ کہتے ہو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دنیا میں کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی بزرگ پیدا ہی نہیں ہوا، کسی ماں نے آمنہ کے لال جیسا آج تک جنا ہی نہیں ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں تو پھر اس کی بات میرے امام سے نیچے ہو، اس کی بات میرے مسلک سے نیچے ہو تو میرا یہ دعویٰ درست ہے؟ کبھی بھی نہیں.
اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اپنی قربانیاں ضائع نہ کریں، حج ضائع نہ کریں، نمازیں ضائع نہ کریں، سمجھیں دین کی اصل روح کو سمجھیں کہ دین ہے کیا۔ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہم اسی امتحان میں فیل یا پاس ہو رہے ہوتے ہیں۔ پتہ کب چلے گا؟ جب نامہ اعمال دائیں یا بائیں ہاتھ میں ملے گا، پھر پتہ چلے گا کون پاس ہے اور کون فیل ہے۔ لیکن دنیا میں جو اہتمام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کو امید بھی ہوتی ہے میں رات بھر جاگ کر میں نے پڑھا ہے، میں نے اتنی محنت کی، انشاءاللہ اللہ میری محنت کو ضائع نہیں کرے گا، اور یہی امید آپ اللہ سے رکھ سکتے ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ میری نمازیں سنت کے مطابق ہوں، اللہ پھر بھی کہیں کمی کوتاہی رہ گئی ہے، دانستہ یا نادانستہ، اللہ تو مجھے معاف فرما دے، لیکن میری ذاتی طور پر تو یہ کوشش ہونی چاہیے نا کہ میری نماز سنت کے مطابق ہو، میرا حج سنت کے مطابق ہو۔ اب آپ دیکھ